اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو حشر کے میدان میں اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کا آدھا حصہ حشر کے میدان میں بھی فالج زدہ لخوا ہوگا، آدھا حصہ۔ وہ دو قسم کے لوگوں کا گناہ کیا؟ ایک قسم کے لوگ وہ جو اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کو نبی نے ڈرایا، ہمیشہ اسلام بچوں کو نہیں ڈراتا ماں باپ کے بارے میں، بلکہ ماں باپ کو بھی ڈراتا ہے بچوں کے بارے میں۔ جیسے بچوں کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرے، ویسے ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا حق ادا کرے۔ اسی لیے ایک جگہ جلسے میں گیا، ایک مولانا کا بیان ہوا، انہوں نے اپنے تقریر میں فرمایا 4-5 بچے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکے دیا ہے، کم سے کم ایک کو تو حافظ قرآن بناؤ۔ بعد میں مجھے بات کرنے کا وقت آیا، میں نے اسی مجلس میں مولانا سے معافی چاہتے ہوئے کہا کہ ایک کو حافظ بنا کر 4 بچوں کے دانتوں میں حشر کے میدان میں نہ اٹکو، بلکہ 4 کے 4 کو حافظ بناؤ، ورنہ حشر کے میدان میں ایک بچے کو حافظ بنا کر 3 بچوں کو دنیا میں لگانے والے باپ کو بچے پکڑ کر کہیں گے ابا میں بھی تمہارا خون تھا، دوسرا کہے گا کہ ابا میں بھی تمہارا خون تھا، تیسرا کہے گا کہ ابا میں بھی تمہارا خون تھا، لیکن آپ نے اسے جنتی بنایا اور ہم کو دنیا کے حوالے کر کے جہنمی بنایا۔ تعلیم میں انصاف ہو، تربیت میں انصاف ہو، مال و دولت کی تقسیم میں انصاف ہو، کھانے پینے کے چیزوں میں انصاف ہو، بچوں کی فرما برداری اور نافرمانی یہ الگ مسئلہ ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت امام صاحب کی خدمت میں کہتا ہوں میں، آج کئی ماں باپ ایسے گھروں کے اندر ہیں جو اپنے گھر کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ کمانے والا بچہ آ رہا مرغی تل کر دیتے، جو کمانے والا بچہ نہیں اسے پپڑ تل کر دیتے۔ یہ بچہ ہمارے سے پیدا ہوا اور وہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہاں الگ بات، یہ الگ بات کہ اگر کمانے والا بچہ لا کر دیا، امی مجھے یہ انڈا تل کر دو، انہیں لایا، انہیں تل کو کھایا، کوئی بچہ کماتا نہیں، انہیں کیا بھی لا کو نہیں دیا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ماں باپ کے پیسوں سے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام جس گھر میں چلتا ہے، ان گھروں کے اندر برابر ایک نگاہ بچوں کے اندر دیکھا جائے گا۔ اسی لیے وراثت کے مسائل میں آتا ہے، بات گہری ہوتی جا رہی ہے، مجھے کچھ اور باتیں بیان کرنا ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، وراثت پراپرٹی کے تقسیم کرنے کے مسئلے میں اللہ حفاظت فرمائے، حشر کے میدان میں کتنے ماں باپ بچوں کے ہاتھ گرفتار ہو جائیں گے پتہ نہیں۔ مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی اگر تقسیم ہوتی ہے، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، ماں باپ اپنی زندگی اور اپنی حیات میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل کا قانون نہیں، جتنا بیٹے کو دیا جاتا ہے اتنا بیٹی کو دیا جائے گا، جتنا بیٹی کو دیا جاتا ہے اتنا بیٹے کو دیا جائے گا۔ پراپرٹی کے تقسیم میں شادی کا خرچ داخل کرنا بالکل بری بات ہے، پراپرٹی کی تقسیم میں تعلیم کا خرچ داخل کرنا بالکل غلط ہے۔ ایک بچے کو 50 لاکھ روپے خرچ کر کے کوئی باپ ڈاکٹر بنایا اور ایک بچے کو 5 روپے بھی خرچ نہیں کیا، جب پراپرٹی کی تقسیم آتی ہے اس صورت میں اگر 50 لاکھ روپے جس ڈاکٹر پر خرچ ہوئے اس سے کہا جاتا ہے
तुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, और वो बच्चे को जिस पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ उससे कहा जाएगा कि तुझे 50 लाख रुपए। अगर डॉक्टर सवाल करता है मेरा हिस्सा क्यों कम हो गया, बाप कहता है मैंने तेरी तालीम पर खर्च कर दिया, ये 100% नाइंसाफी है। माँ बाप का फर्ज बनता है अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को लिखाना, अपने बच्चों को खिलाना, उनको काबिल बनाना। इस पर जो खर्च होता है वो प्रॉपर्टी की तकसीम से अलग खर्च होता है। बेटा है बेटी है, माँ बाप का फर्ज बनता है उन बच्चों को एक निगाह से देखना। शादी का वक्त आ गया, कोई बाप अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए खर्च करके शादी किया, जब प्रॉपर्टी तकसीम आती है तो ये 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी से माइनस नहीं किया जाएगा। अगर करेंगे तो नाइंसाफ, बेइंसाफी होगी, आधा हिस्सा लकवे की हालत में उठेगा। एक वो माँ बाप जो अपने बच्चों के बीच में इंसाफ नहीं करते, आधा हिस्सा लकवे की हालत में